بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر 142 پہ آیت نمبر 11 ہم نے پڑھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یوصی اصل میں کہتے ہیں وصیت کرنے کو۔ وصیحت اور نصیحت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نصیحت، نصیحت کے اندر صرف سمجھانا ہوتا ہے، جبکہ جو وصیت ہوتی ہے وہ بطور حکم ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی وصیت تو بے اولا بطور حکم ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے، فی اولادکم، تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو بعض اوقات ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کر لیتے تھے، بچوں میں سے بعض کو زیادہ دے دیا، بعض کو تھوڑا دے دیا، تو فرمایا اللہ والدین کو نصیحت کر رہا ہے اولاد کے معاملے میں، ناانصافی نہیں کرنی۔ بعض اوقات حالانکہ ماں ویسے تو بہت ہے، مشہور ہے کہ ماں بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، لیکن اسی پیار کی وجہ سے بعض اوقات ماں اپنے بچوں میں ناانصافی کرتی ہے۔ بعض اوقات سننے میں یہ آتا ہے کہ ماں خود بیٹی پر پریشر ڈالتی ہے کہ بھائی کو حصہ معاف کر دو۔ تو والدین یہ ناانصافی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اولاد کے معاملے میں، چونکہ اللہ ماں باپ سے زیادہ اولاد سے پیار کرنے والا ہے، انسان سے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ مشہور حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام جا رہے تھے، قیدی عورتیں تھیں، قیدی عورتوں میں ایک عورت تھی جس کا بچہ تھا، اسے اپنا بچہ نہیں مل رہا تھا، اور وہ لوگوں کے بچے جو پڑے ہوئے تھے نیچے، زخمی یا ویسے پڑے ہوئے تھے، جنگ کا ماحول جو تھا ایک، تو کسی اور کے بچے کو اٹھا کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے ثبوت پلا رہی تھی، اسے اپنا بچہ نہیں مل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو یہ تو چاہتی ہے اسے اپنا بچہ مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ کرام نے کہا ہم تو نہیں سمجھتے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی۔ تو فرمایا اللہ پھر کیسے اپنے بندوں کو آگ میں پھینکے گا، جبکہ اللہ اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو بعض اوقات ماں باپ ناانصافی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ والدین کو نصیحت کر رہا ہے، وصیحت کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے اولاد کے معاملے میں ناانصافی نہیں کرنی، بلکہ یہ جو آگے اللہ کے قانون آ رہے ہیں اس کے مطابق وراثت تقسیم کرنی ہے۔ سب سے پہلے للذکر مثل حظ الانثیین۔ دیکھو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، جو معاشرے میں سب عورت کا حق مارا جاتا ہے، اسلام نے آغاز ہی عورتوں سے کیا۔ سب سے پہلے حکم یہ دیا ہے عورت کو حصہ ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو حصہ ملے گا، عورت کو نصف ملے گا، مرد کو 2 حصے ملیں گے۔ اچھا یہ جو قرآن کی آیت ہے نا مثل حظ الانثیین، اس پر بھی اسلام کے دشمن بڑا اعتراض کرتے ہیں، لو جی عورت کمزور ہے اور اسلام اس کو حصہ پورا نہیں دے رہا، اسلام کہتا ہے آدھا حصہ دینا ہوگا۔ ایک عورت کمزور ہے، اوپر سے اسلام نے ظلم یہ کیا ہے نعوذ باللہ کہ اس کو آدھا حصہ دے دیا۔ محترم بھائیو، یہ اسلام پہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں، ہر موقع پہ اسلام نے عورت کو آدھا حصہ نہیں دیا۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، بعض رشتوں میں عورت کو نصف ملا ہے، ہر رشتے میں عورت کو نصف نہیں ملا۔ بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں عورت اور مرد دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد ہو ماں اور باپ دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ یہاں ماں بھی عورت، باپ مرد ہے، دونوں برابر ہے، دونوں کو اسلام کیا کہتا ہے چھٹا چھٹا حصہ دے دو۔ اسلام نے دونوں کو برابر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی اگر ہوں ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے نہ ہو، عورت تھی اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے دوبارہ نکاح کیا، بچے ہو گئے، اب وہ ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں،
جو ماں کی طرف سے بننے والے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے اندر حصہ برابری میں تقسیم ہوتا ہے. وہاں عورت کو آدھا نہیں ملتا، بہن کو آدھا نہیں ملتا، پورا پورا ملتا ہے، کیونکہ وہ ماں کی طرف سے بہن بھائی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں بعض مواقع ایسے آتے ہیں عورت کو زیادہ ملتا ہے، مرد کو کم مل جاتا ہے. دیکھو جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ بہن بھائی تھا، بہن کو آدھا ملا، بھائی کو پورا ملا. وہ عورت اور مرد کہتے ہیں عورت کو کم، مرد کو زیادہ. میں کہتا ہوں بعض مواقع ایسے آتے ہیں عورت ذات کو، جو وراثت میں عورت ذات ہوتی ہے اس کو زیادہ ملتا ہے، جو وراثت میں مرد ہوتا ہے اس کو کم مل جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی، سعد رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے. 2 بیٹیاں تھیں، ایک ان کی بیوی یعنی بیوہ اور ایک چاچا. نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ کل مال کے نبی علیہ السلام نے 24 حصے کیے اور 24 حصوں میں سے 2/3 بیٹیوں کو دیا، 16 حصے بیٹیوں کو دے دیا. 3 حصے بیوی کو اور 5 حصے بھائی کو ملے. اب یہاں جو چاچا ہے، جو مرد ہے، اسے کم مل رہا ہے، 5 حصے مل رہے ہیں، اور جو بیٹی ہے اسے 8 حصے مل رہے ہیں. اور اگر ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو 12 حصے ملنے تھے. یہاں تو عورت کا حصہ بڑھ گیا مرد کے حصے سے. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن میں عورت کا حصہ بڑھ جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورت کو مل جاتا ہے، مرد محروم ہو جاتا ہے. اگر کسی بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے بچے بھی فوت ہو گئے، اس کا پوتا ہے لیکن پوتے کے ساتھ ساتھ بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹیوں کی موجودگی میں پوتا محروم ہو جاتا ہے. اب بیٹیاں عورت ہے، پوتا مرد ہے، اب یہاں مرد محروم ہو رہا ہے، عورتوں کو مل رہا ہے. تو یہ اسلام پہ خام خواہ کا اعتراض ہے. اس کو میں اگر آسان لفظوں میں بات کروں، صرف 4 مواقع ایسے ہیں جہاں عورت کو کم ملتا ہے، مرد کو زیادہ ملتا ہے. 4 سے زیادہ مواقع ایسے ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں کو برابر ملتا ہے. 10 کے قریب لگ بھگ ایسے مواقع ہیں جہاں عورت کو زیادہ ملتا ہے، مرد کو کم ملتا ہے. اور بعض مواقع ایسے ہیں عورت کو ملتا ہے، مرد کو ملتا ہی نہیں. تو یہ خام خواہ کا اسلام پہ اعتراض ہے. ہاں جس جگہ اسلام نے مرد کو زیادہ دیا ہے وہاں پہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں. مرد کو زیادہ اس لیے دیا ہے، مرد کا پورا گھر ہے، وہاں بھی پیچھے عورت ہے، وہ بیوی کے روپ میں ہے، بچے ہیں پیچھے. جبکہ عورت پہ یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں. نان و نفقے کی ذمہ داری اسلام میں مرد پہ عائد کی ہے، عورت پہ نہیں عائد کی. عورت پابند نہیں ہے، مرد پابند ہے بیوی بچوں کو کھلانے کا، اس لیے اسلام نے اس کو زیادہ حصہ دیا ہے. تو یہ اسلام کی قوانین ہے. تو بیٹی سے بات شروع ہوئی. سب سے پہلے بیٹی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یہ حصے ہیں، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی. بیٹی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہوگا. اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بیٹے کو 2، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اگر اکیلی بیٹی ہو، بیٹا ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی بچی ہے، اسے کل مال میں سے آدھا ملے گا. اور یہ جو اصول بتا رہا ہوں یہ ہر جگہ اسی طرح ہی لگیں گے، یہ چینج نہیں ہوں گے. اگر ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملے گا. اگر اکیلی بیٹی ہو تو پورے مال میں سے نصف ملے گا. اگر ایک بیٹی سے زیادہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ہے، تو پھر انہیں یہ 2 ثلث ملیں گے. یہ جو جہاں ہم نے پڑھا ہے وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر وہ 2 بیٹیاں ہیں، 2 سے زیادہ ہے، تو انہیں 2 ثلث ملیں گے، یعنی کل مال میں سے 2/3 بیٹیوں کو مل جائے گا، باقی ورثاء کو ملے گا. یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. بیٹی جب لفظ بولا ہے تو بیٹی سے نیچے جتنے بھی رشتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے. مطلب پوتی، اگر کسی کی پوتی ہے، اولاد نہیں ہے، فوت ہوگی اس کی، صرف ایک ہی پوتی ہے تو نصف مل جائے گا. یہی کلیہ وہاں پہ لگے گا. اگر ایک پوتی ہے تو نصف ملے گا. اگر ایک سے زیادہ 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو کل مال میں سے 2/3 حصے مل جائیں گے. اور اگر پوتی کے ساتھ پوتا بھی ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین، پوتی کو پوتے سے آدھا مل جائے گا. ٹھیک ہے. پوتی کی چوتھی حالت یہ ہوتی ہے کہ پوتی کے ساتھ پوتی بھی ہے بندے کی اور ساتھ ایک بیٹی بھی ہے. پوتی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، پھر یہاں فرق آ جائے گا. اب پوتی اور بیٹی ملے گا ان دونوں کو وہی کلیہ کے تحت 2/3 حصہ ہی، کلیہ وہی لگے گا. یہاں پہ ملے گا ان کو 2/3 حصہ ہی، لیکن ان کی آپس میں تقسیم یہ ہوگی کہ بیٹی کو نصف ملے گا اور جو پوتی ہے وہ جو 2/3 میں سے جو بھی بچ گیا ہے نا وہ پوتی کو مل جائے گا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصف بیٹی کو، پوتی کو چھٹا حصہ 2/3 پورا کرنے کے لیے، یعنی کل مال کے 6 حصے بن جائیں گے، 3 حصہ بیٹی کو مل جائے گا، 2/3 حصے کتنے ہوتے ہیں 4، تو وہ 1 حصہ پوتی کو مل جائے گا۔ اور اگر بیٹی، ہاں ٹھیک ہو گیا، یہی اصول بہن پہ بھی لگے گا۔ اگر میت کی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بہن ہے، اکیلی بہن ہے، تو کل مال میں سے نصف مل جائے گا۔ اگر 2 بہنیں ہیں 2 ثلث مل جائے گا۔ یہی اصول وہاں پہ بھی چلے گا۔ اور ہاں اگر میت کا بیٹا ہو یا باپ ہو تو یہ بہن محروم ہو جائے گی، اور اگر بہن کے ساتھ بھائی ہے تو وہی اصول لگے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی کو زیادہ ملے گا، بہن کو آدھا مل جائے گا۔ تو یہ جو اصول ہے بیٹی میں بھی لگے گا، پوتی میں بھی لگے گا، اور بہن میں بھی لگے گا۔ آگے ہے باپ۔ قرآن نے پہلے بیٹی کا حصہ بیان کیا، پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ باپ کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر باپ کی اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ والدین کو کون سا حصہ ملے گا؟ وَلِأَبَوَيْهِ، ماں ہو باپ ہو، چھٹا حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہے۔ لیکن اگر مرنے والے کی اولاد میں بیٹا ہے تو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی اولاد میں بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، مرنے والے کی اولاد میں بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، باپ کو چھٹا بھی ملے گا، اور جو بچ جائے گا، بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ آدھا۔ اب کل مال میں سے آدھا بیٹی کو مل گیا، چھٹا حصہ باپ کو مل گیا، جو وراثت بچ گئی وہ بطور اسباب وہ بھی باپ کو مل جائے گا۔ تو بیٹی کی صورت میں باپ کو صرف چھٹا ملے گا، اور بیٹی کی صورت میں باپ کو بچا ہوا اسبہ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح اگر بیٹیاں 2 ہیں تو 2/3 حصہ بیٹیوں کے پاس چلا جائے گا، چھٹا حصہ باپ کو، اور جو بچ جائے گا وہ بھی باپ کے پاس ہی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مرنے والا شادی شدہ ہے، یعنی بیوی ہے، شوہر مر گیا اس کا، یا شوہر ہے اس کی بیوی مر گئی ہے، تو پہلے ان کا حصہ نکالا جائے گا۔ پہلے بیوی کا یا شوہر کا حصہ نکال کر پھر وراثت تقسیم ہوگی، چھٹا حصہ باپ کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ اسی طرح اگر ماں ہے تو ماں کی بھی یہی 3 حالتیں ہیں۔ ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے اولاد کی موجودگی میں، ماں کو اسی طرح یہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہوگی تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہوگی تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باقی بچا ہوا والی ابویہ سارا ہی باپ کے پاس آ جائے گا۔ یعنی کل مال کے آپ اس کے 3 حصے کر لیں گے، 1 حصہ ماں کے پاس جائے گا، اور باقی سارا مال باپ کو مل جائے گا۔ آگے قرآن کہتا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بہن بھائی ہیں۔ اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، بہن بھائی باپ کی موجودگی میں محروم ہوتے ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا، لیکن یہ بہن بھائی نقصان یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ماں کو تیسرا حصہ ملے تھا وہ تیسرے سے چھٹا ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اگر کسی مرنے والے کا بہن ہے، بھائی ہے، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے یہ اخوہ کا لفظ جو ہے یہ 2 پہ بولا جاتا ہے، کم از کم 2 پہ، یعنی اگر کسی مرنے والے کا صرف ایک ہی بہن ہے یا ایک بھائی ہے تو پھر ماں کو تیسرا ملے گا، اگر 2 بہن ہیں 2 بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی سارا بچ کے باپ کے پاس چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ جو 2-3 بہن بھائی ہیں نا مرنے والے کے، وہ ذمہ داری باپ پہ ہے، تو اس لیے اس صورت میں اسلام نے ماں کا حصہ کم کر کے باپ کو زیادہ دے دیا ہے، تاکہ وہ جو 2 بہن ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں 5 ہیں جتنے بھی ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ باپ پہ آتی ہے۔ تو فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہوں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا، اس وصیت کے بعد جو اس نے کی ہے، أَوْ دَيْنٍ، یا قرض کے بعد۔ یہ وصیت اور قرض یہ شروع کے اندر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آباؤکم ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کون نفع کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ اللہ نے حصے بیان کر دیں، اللہ کو پتا تھا کس کو کیا ملنا چاہیے اور اللہ نے دیا ہے۔
اس کے اندر اگر ہم تبدیلی کریں گے، کسی کو زیادہ دیں گے کسی کو کم کریں گے تو مجرم ہے. نہ صرف نافرمانی ہوگی بلکہ اللہ کی جو حکمت ہے، اللہ کا جو علم ہے، آپ اس سے بھی تجاوز کر رہے ہیں. بھی اللہ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں صحیح کرنے لگا ہوں، میں زیادہ دینے لگا ہوں. تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، چھوٹی نافرمانی نہیں ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے. کیونکہ اللہ نے وعدے کہہ دیا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کس کو نفع ملنا چاہیے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، تم جانتے نہیں ہو. لا تدرون ایہم، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کون زیادہ قریب ہے میت کے، کون زیادہ دور ہے، تمہیں کیا پتا، تمہیں اللہ نے بتایا ہے. تو جو رشتے یہاں پہ بیان ہو گئے ہیں، جتنا حصہ اللہ نے بیان کر دیا ہے اتنا حصہ ہی ملے گا. ٹھیک ہے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے فرض ہے. یہ فرض ہو گیا، جیسا نماز کہتے ہیں نا ہم، فرض ہو گئی. نماز کی 4 ہی رکھتے ہوں گی، 5 نہیں پڑھ سکتے، 5 پڑھنے والا مجرم، 3 پڑھنے والا مجرم ظہر کی. اسی طرح ان حصوں میں کمی بیشی کرنے والا اللہ کے ہاں مجرم ہے. اگر وہ کمی کرے گا وہ بھی مجرم ہے، کوئی زیادتی کرے گا وہ بھی مجرم ہے. کیونکہ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اللہ نے پوری دنائی کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ یہ حصے بیان کیے ہیں. اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بھی کرے گا اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.